بصورة قاف القرآن. خالق کا پیغام، انسان کے نام، پرانی مضامین کا خلاصہ، روزانہ ایک پارہ، محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس فیصل کے ساتھ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انشاءاللہ آج ہم چوتھے پارے کا خلاصہ عرض کریں گے. اس کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے شروع ہو کر 200 تک چلے گا. اس پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے یہ تعلیم دی ہے کہ تم اس وقت تک اعلیٰ درجے کی نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ ترین چیز کو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ نہ کر دو. سورہ توبہ کی آیت کی روشنی میں ہم نے سنا تھا کہ پوری کائنات میں اللہ کے ساتھ ہر چیز سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. اب اگر کسی شخص کو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے زیادہ محبت ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو گے تو اللہ سے تمہاری محبت کا ایک عملی ثبوت بھی ہوگا اور اللہ رب العزت کے انعام و اکرام کے مستحق بھی ٹھہرو گے. آیت نمبر 96 میں اللہ رب العزت نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ کائنات میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، اس زمین پر سب سے پہلا بننے والا گھر اللہ رب العزت کا گھر ہے جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں. گویا یہ بیت اللہ شریف اس زمین پر سب سے پہلے بننے والا گھر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ اثر نو تعمیر کیا تھا، لیکن اس سے پہلے یہ تعمیر تھا اور طوفان نوح میں اس کی دیواریں گر گئیں اور پھر انہیں دوبارہ تعمیر کیا گیا. آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کو آیات بینات قرار دیا ہے. اس کے آیات ہونے کے مختلف پہلو یہ ہیں کہ تعمیر کعبہ کے وقت ابراہیم علیہ السلام اس پر جب کھڑے ہوتے تو یہ پتھر دیوار کی بلندی کے ساتھ ساتھ بلند ہوتا رہتا اور ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کے دیواروں کو بلند کرتے. دوسرے نمبر پہ پتھر ہونے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات اس پر ثبت ہیں. تیسرے نمبر پر تاریخ میں انبیاء کی جو یادیں محفوظ ہیں ان میں یہ ابراہیم علیہ السلام کی 100% یقینی یادگار ہے اور محفوظ ہے. قدیم ترین یادگاروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. نمبر 5، یہ قدیم دور سے اسی جگہ پر موجود ہے جہاں پر پہلے تھا. چھٹے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کے پیش نظر ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لو کہ اس کے پیچھے نماز پڑھا کرو. یہی وجہ ہے کہ حج اور عمرے کے دوران طواف کے بعد جو نفل ادا کیے جاتے ہیں وہاں اگر جگہ دستیاب ہو تو مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کیے جاتے ہیں. ہاں اگر رش کی وجہ سے وہاں جگہ دستیاب نہ ہو تو مسجد حرام میں کسی بھی جگہ یہ نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں. آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ اس گھر کا حج کرنا یہ لوگوں پر ضروری ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں. وہ مالی استطاعت بھی ہے اور بدنی استطاعت بھی ہے اور راستے کا پرامن ہونا یہ بھی اسی استطاعت میں شامل ہے. عورت کے حوالے سے اس کے محرم کا میسر ہونا بھی اس کی استطاعت کے حوالے سے قابل توجہ ہے. واضح رہے کہ حج و عمرہ کی مالی تیاری کے لیے ہمیں بہت زیادہ فکر مندی ہوتی ہے، لیکن اس کی مسائل کی تیاری کا ہمیں زیادہ ادراک نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے حج و عمرے کے دوران ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں آنے سے پہلے جہاں مالی تیاری کرنی ہے وہیں مسائل کے حوالے سے بھی تیاری کرنی ہے. حج کی عمرے کی کتابوں کو پڑھیے، نیٹ پر جو طریقے موجود ہیں ان کو سرچ کیجیے، حج ٹریننگ کورسز میں شرکت کیجیے اور جو حجاج یا معتمرین حج و عمرہ کر کے جا چکے ہیں ان سے ملاقات کیجیے اور ان سے یہ سارے کا سارا
سسٹم، نظام، مسائل وہ سیکھیے۔ حج کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک مزاج ہے کہ جی ہماری فلاں ضرورت باقی ہے، ہم نے فلاں کام کرنا ہے، بچیوں کی شادی کرنی ہے، یقیناً یہ کام کرنے کے ہیں، لیکن اس کو شرعی بنیادوں پر اگر کیا جائے تو اس میں رواجی شادیاں مطلوب نہیں ہیں کہ شادی پر 50 لاکھ کا خرچہ ہوگا، شادی پر 20 لاکھ کا خرچہ ہوگا۔ جو ضروری تقاضے ہیں شادیوں کے وہ کرنے چاہیے، لیکن رواجی شادیوں کو حج و عمرے کے رستے میں رکاوٹ سمجھنا، یہ قرآن کے اصول من استطاع الیہ سبیلا کہ جو مالی طاقت رکھتا ہے اس پر حج فرض ہے، یہ اس زمرے میں نہیں آتا۔ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اصول بیان کیا امت کی وحدت کے حوالے سے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہاں اگر تھوڑا سا پس منظر بیان کر دیا جائے کہ مدینہ منورہ میں مختلف قبائل آباد تھے، ان میں یہودی بھی تھے۔ یہودیوں کی سازشیں یوں ہوتی تھیں کہ یہ قبائل کو آپس میں لڑاتے رہتے اور خود ان پر تسلط قائم رکھتے۔ آج اگر ہم مقامی اور عالمی سطح پر حالات کو دیکھتے ہیں تو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی ہمارے سامنے کھل کر واضح ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، آج ان عالمی اداروں کی ایجنسیاں وہ مختلف ملکوں میں ایکٹیو ہوتی ہیں اور وہ قوموں میں تفریق و افتراق پیدا کرتی ہیں تاکہ ان قوموں پر ان کا تسلط قائم رہے۔ ان کے کارندے مختلف ملکوں میں آتے جاتے ہیں اور دوسرے ممالک کے کارندوں کو جو ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے ملکوں میں بلایا جاتا ہے اور انہیں سازشی پلان دیے جاتے ہیں اور ان کو مالی گرانٹ دی جاتی ہے تاکہ یہ اپنے ملکوں میں جا کے قوموں میں تفریق کی سرگرمیاں وہ جاری رکھیں۔ یہاں ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں دشمن سے کوئی شکوہ نہیں ہے، اس لیے کہ دشمن نے ہمیں وحدت کا درس نہیں دینا، اس نے ہمارے خلاف سازشیں کرنی ہے۔ ہمیں خود اس کے لیے تیار ہونا ہے، لیکن شکووں سے کام نہیں چلے گا۔ ہمیں ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خود اپنی وحدت کو قائم کرنا ہے، اپنے باہمی اختلافات کو مخالفت کا رنگ نہیں دینا۔ مسائل کے حوالے سے اصولی اختلافات یعنی عقائد کے اختلاف اور فروعی مسائل کے اختلاف کی حد بندی کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہمارے بنیادی عقیدے کا مسئلہ ہے۔ قرآن کریم پر ایمان ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ احادیث شریفہ کو حجت ماننا ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص ان چیزوں کا انکار کرتا ہے تو یہ ہمارا ان سے عقیدے کا اختلاف ہے اور یہ کفر و اسلام کا اختلاف ہے۔ لیکن اس کفر و اسلام کے اختلاف کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ایک ملک میں ایسے باشندے رہتے ہوں تو ان باشندوں کے خلاف ہم نے کوئی اعلان جنگ کر دینا ہے۔ نہیں، ان باشندوں کو جو ان کے قانونی اور آئینی حقوق ہیں وہ ملتے ہیں اور ملنے چاہیے، اور اسلام انہیں یہ حقوق دیتا ہے۔ اصولی اور عقیدے کے اختلاف کے بعد دوسرے اختلاف عام طور پر فروعی مسائل کے اختلافات ہوتے ہیں۔ یہ وہ اختلافات ہیں جہاں دونوں طرح گنجائش ہوتی ہے اور ترجیحات کا اختلاف ہوتا ہے اور دلائل میں کسی نہ کسی انداز پر کوئی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ لہٰذا ان اختلافات کی بنیاد پر امت کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات ہمارے ذہن میں رہے کہ پاکستان میں اکثریت اہل سنت والجماعت حنفی حضرات کی ہے، لہٰذا اس خطے میں ان کے مسائل کے خلاف دیگر فروعی مسائل کو ہوا دینا یہ فرقہ پرستی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی رستی کو تھامنے کی بجائے اس میں اختلاف ڈالنے کے مترادف ہے اور درار ڈالنے کے مترادف ہے۔ یہاں میں ایک مثال اگر عرض کرتا چلوں کہ ہمارے بہت سے علماء ایسے ممالک میں دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں جہاں اہل سنت والجماعت کے دوسرے مسالک ہیں، مثلا شافعی حضرات ہیں یا مالکی حضرات ہیں یا حنبلی حضرات ہیں، تو یہ علماء حنفی ہونے کے باوجود ان ممالک کے مقامی مسلک کے مطابق لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں اور وہاں کوئی نیا محاذ قائم نہیں کرتے۔ لہٰذا اس سے اتحاد پیدا ہوتا ہے، قوموں میں وحدت آتی ہے اور اختلافات سے انسان بچتا ہے۔
ہمیں بھی اپنے ملک میں اس چیز کی پاسداری کرنی چاہیے تاکہ ملک کی وحدت قائم رہے۔ آیت نمبر 110 میں یہ ارشاد فرمایا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایسی امت ہو جو پوری انسانیت کی دعوت کے لیے پیدا کی گئی ہو، اس لیے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ بھی پوری انسانیت کے لیے تھی۔ قرآن کریم کا جو خطاب ہے وہ بھی یا ایھا الناس ہے، اے لوگو، اے انسانوں، پوری انسانیت کو قرآن خطاب کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، لہٰذا یہ دعوت کی ذمہ داری اب علماء کے سپرد ہے جو وارثان مسن نبوت ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دعوت کے حوالے سے والدین کی بھی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے، وہ مدارس کے ہوں، اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کے یا دیگر اکیڈمیوں کے ہوں، حضرات علماء اور تمام مسلمان اس ذمہ داری کے مسئول ہیں اور اللہ رب العزت نے انہیں یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ذمہ داری بأحسن طریق پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے ایک اہم بات بتائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو، اپنے علاوہ دوسرے دین کے حاملین کو یعنی کافروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔ یہ انفرادی سطح پہ ہو، یہ قومی سطح پر ہو یا بین الممالک معاہدوں کی سطح پر ہو، اس میں جو قومی معاہدے ہوتے ہیں جو عالمی دستور کے مطابق ہوتے ہیں اس میں دنیا میں رہنے کے لیے یہ معاہدے کرنے پڑتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کو قومی اور سیکرٹ راز وہ بھی دے دیے جائیں دوستی کی آڑ میں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا کہ تم انہیں اپنا دلی دوست نہ بناؤ، وہاں ان کے کچھ ایسے کارنامے بتائے کہ تم دلی دوست بناؤ یا نہ بناؤ، ان کا مزاج یہ ہے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آگے فرمایا کہ وہ تمہاری تکلیف پر خوش ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں آج اگر میڈیا کا کردار دیکھ لیا جائے اور دیگر ممالک کے لیڈروں کے بیانات کو سن لیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہہ دیتے ہیں اس سے زیادہ دشمنی ان کے دلوں میں تمہارے لیے محفوظ ہے اور وہ اس سے زیادہ دل میں تمہارے دشمن ہیں۔ چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ وہ تم سے ایسی نفرت کرتے ہیں، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ پانچویں نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جب وہ اپنے خفیہ میٹنگز میں ہوتے ہیں تو دشمنی کی وجہ سے وہ اپنی انگلیوں کو کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں آج اگر ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا معاشی گہراؤ، مقامی امن کو تباہ کرنے کی سازشیں، تیسرے نمبر پہ قتل و غارت اور دھماکے، چوتھے نمبر پہ بین الاقوامی مسلمہ حدود کی خلاف ورزی، پانچویں نمبر پہ ان ممالک کے جاسوسی نیٹ ورک، چھٹے نمبر پہ آبی جنگیں، ساتویں نمبر پہ بڑی اہم بات کہ نوجوان جنریشن کو اسلامی اخلاقی اقدار کے خلاف میڈیا وار میں اس انداز پہ نشانہ بنایا گیا ہے کہ یہ ان سب سازشوں سے بڑی سازش ہے اور یہ سب اسی سلسلے کی کڑی ہیں کہ انہیں مسلمانوں سے محبت نہیں، اندرون خانہ دشمنی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں آگے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ باتیں میں نے تمہیں بتا دی ہیں، ان کنتم تعقلون، اگر تمہیں عقل و سمجھ ہو پھر تمہیں ان کا سمجھ آئے گا اور پھر تم انہیں سمجھ سکو گے۔ یہاں بطانتن کا لفظ ہے جس سے دلی دوستی مراد ہے۔ اب ظاہری دوستی کی آڑ میں جو عموماً قومی معاہدے ہوتے ہیں اس میں قومی اور سیکرٹ راز وہ ان کو نہیں دیے جا سکتے، لہذا جو شخص وہ ذیلی افسر ہو، بڑا افسر ہو، قومی نمائندہ ہو، وہ اگر ان معاہدوں کی آڑ میں اپنے دشمن ملک کو
قومی سیکرٹ راز دے دیتا ہے تو وہ جہاں ملک و ملت کا غدار ہے وہیں اللہ تعالیٰ کا بھی مجرم ہے، اس لیے کہ اس نے دشمن ملک کو یا دشمن قوم کو اپنے ملک کے اندر مختلف انداز سے داخل ہونے کے راز اور مواقع فراہم کیے ہیں۔ آیت نمبر 123 میں غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ غزوہ بدر میں صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کی تعداد 313 کے قریب تھی اور کفار و مشرکین کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی۔ مسلمانوں میں 2 گھڑ سوار تھے، 70 اونٹ تھے، جبکہ کفار و مشرکین میں 200 گھڑ سوار تھے۔ مسلمانوں کے پاس چند تلواریں تھیں۔ ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بدر کے مقام پر اللہ رب العزت کے حضور دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ نے جہاں دعائیں فرمائیں آج بھی وہ جگہ مسجد عریش کے نام سے ایک یادگار کے طور پر موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور اس طرح گڑ گڑا کے دعا مانگ رہے تھے کہ آپ کے شانہ مبارک سے آپ کی جب چادر سرکی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، چادر کو تھاما اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ بس کر دیں، اللہ رب العزت آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے 3000 فرشتے اور پھر 5000 فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہاں 5000 فرشتوں کو بھیجنے کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ مدد کے لیے تو ایک ہی فرشتہ کافی تھا، یہ 5000 فرشتے کیوں بھیجے گئے؟ اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ فرما دیا، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تاکہ تم خوش ہو جاؤ، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے۔ جبکہ اصل مدد کس کی ہے؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اصل مدد تو اللہ رب العزت ہی کی ہوتی ہے۔ اقبال نے بھی اسی ماحول کے حوالے سے کہا تھا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ آیت نمبر 130 میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ تعلیم دی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے مسلمانوں سود نہ کھایا کرو۔ آج اس حکم کے مقابلے میں اگر ہم اپنی حقیقت اور حیثیت دیکھتے ہیں تو ہماری اکثریت اس حکم کی مخالفت کر رہی ہے اور سود خوری کر رہی ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں سود کھانے والوں کو جب روکا تو بعد میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں رکو گے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تیار ہو جاؤ کہ تم اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہو۔ تو جو شخص سود خوری کر کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہوگا تو اللہ اور رسول کے مقابلے میں کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس ناکامی سے بچنے کے لیے، اس نامرادی سے بچنے کے لیے ہمیں سود کو چھوڑنا چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ آج سے کچھ سال قبل اگر سود چھوڑنے کی بات ہوتی تھی تو سود خور طبقہ یہ اعتراض کرتا تھا کہ جی آپ موجودہ بینک سسٹم کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ اس کا کوئی متبادل اسلامی بینکاری سسٹم پیش کریں نا۔ لیکن الحمدللہ آج وہ سوال نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بینکاری سودی سسٹم کے مقابلے میں اسلامی بینکاری سسٹم موجود ہیں اور ان سے بہتر خدمات معاشرے کو فراہم کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 133 میں اللہ رب العزت نے ہمیں جنت والے اعمال کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، جلدی جلدی آگے بڑھو، تیزی سے آگے بڑھو اللہ کی مغفرت کے حصول کے لیے اور ایسی جنت کے حصول کے لیے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اس کے لیے کچھ نشانیاں اللہ نے بیان فرمائیں کہ یہ جنتیں کن کو ملیں گی، مغفرت کن کو ملے گی۔ پہلی نشانی فرمائی کہ جو تنگی اور خوشحالی میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ دوسری نشانی بتائی کہ جو غصے میں برداشت کرتے ہیں۔
تیسری نشانی یہ ارشاد فرمائی کہ جو عفو و درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، وہ ساتھ چوتھی شرط یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ پانچویں نشانی یہ بتائی کہ وہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ ان صفات کے لوگ اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ کی جنت کے مستحق ہیں۔ یہاں ہم رمضان کے جس ماحول سے گزر رہے ہیں، ان راتوں میں، ان دنوں میں، اور خاص طور پر لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جس مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، اس میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو شرک کرنے والے ہیں، جو کینہ پرور ہیں، دوسروں کے لیے بغض رکھتے ہیں، ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی کیفیت سے محفوظ رکھیں، اور ہمارے دلوں میں اگر کسی کے لیے کینہ، کدورت، بغض ہے تو ہمیں اسے نکال کر اپنے دل کو صاف کر لینا چاہیے، تاکہ ہم اللہ رب العزت کی مغفرت کے مستحق ٹھہریں۔ ہم جس نبی کے امتی ہیں، اس کا کیا مزاج تھا؟ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو بلائیں دیں، یعنی دعائیں دیں۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ تو ہم اسی نبی کے امتی ہیں، ہمارے اندر وہ صفات پیدا ہونی چاہیے۔ یہاں ایک بات پیش نظر رہے کہ ایک محدود اور تنگ نظر اور تنگ سوچ رکھنے والا طبقہ جب جنت کے بارے میں اس بات کو سنتا پڑتا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جنت اتنی بڑی ہے کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو جی، بات یہ ہے کہ اگر آسمان و زمین کے برابر کوئی جنت کسی کو دے دی گئی تو وہ تو پھر ایک ہی جنت ایک ہی آدمی کو ملے گی، باقی جنت کہاں ہوگی؟ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس کے لیے اللہ کے موجودہ نظام کو بھی اگر دیکھا جائے تو اس کی وسعت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ صرف زمین سے سورج کا فاصلہ 15 کروڑ کلومیٹر کے قریب ہے، یعنی 150 ملین کلومیٹر، اور ہمارا یہ جو شمسی نظام ہے، اس طرح کے بہت سارے نظام خود ہماری کہکشاں میں موجود ہیں۔ ان کہکشانوں سے مل کر ایک کلسٹر بنتا ہے جس میں سینکڑوں کہکشائیں ہوتی ہیں، اور پھر ان کلسٹروں سے مل کر جس کی تعداد سینکڑوں ہزاروں میں ہے، سپر کلسٹر بنتے ہیں، اور وہ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جیسے غبار ہے، اور ہماری نظر کی رسائی بھی ان سپر کلسٹروں تک نہیں ہے۔ اللہ کا یہ اتنا وسیع و عریض نظام ہے، تو ایسی تنگ نظر سوچ کی بنیاد پر اس طرح کے محدود سوچ والے سوالات، ان کا اسلامی انعامات اور قرآنی فکر کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس پورے کے پورے نظام کی حیثیت اللہ کی کرسی کے مقابلے میں کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ پورے کا پورا نظام یہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے صحرا میں کوئی انگوٹھی پڑی ہوئی ہو۔ تو اللہ کا نظام بڑا وسیع ہے، ان لوگوں کو اپنی سوچوں کو تھوڑا سا وسیع کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 139 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اعلان فرمایا اور تسلی دی مسلمانوں کو کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم کمزوری نہ دکھاؤ اور پریشان نہ ہوا کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم پکے مسلمان ہو جاؤ تو تمہیں ہی بلند و بالادستی کا نظام ملے گا اور تم ہی سر بلند ہو کر رہو گے۔ آج ہماری موجودہ پستی کا بنیادی سبب اسلامی اقدار سے دوری ہے۔ اسلامی اقدار سے دوری کے باوجود ہم سر بلندی کے خواب دیکھتے ہیں جن کی حیثیت خواب سے زائد کچھ نہیں ہے۔ ہمیں دوبارہ اسی دین کے ساتھ وابستگی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آیت نمبر 140 میں جنگ احد کا ذکر ہے۔ اس جنگ احد میں 70 سے زائد حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہو گئے۔ ان شہداء کے حوالے سے یہ غلط فہمی ذہن میں آ سکتی ہے کہ اسلام برحق نظام ہے، تو اس کے اتنے زیادہ شہداء کیوں ہوئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی کیوں ہوئے؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ پہلے نمبر پر
ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، آج اگر تمہیں کچھ قربانیاں دینی پڑیں تو اس سے پہلے جنگ بدر میں تمہارا دشمن بھی یہ قربانیاں دے چکا ہے، اور یہ جنگی اتار چڑھاؤ یہ میرا ایک نظام ہے۔ نمبر 2، اللہ فرماتے ہیں کہ اس قربانی کے نتیجے میں مقصد کیا ہے؟ ایمان والے نکھر کر سامنے آ جائیں اور ان کے دلوں کی جو کیفیت ہے وہ واضح ہو جائے، خبیث اور طیب وہ مسلمانوں کے سامنے کھل کر سامنے آ جائیں۔ یہ ارشاد فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، منافقین کھل کر سامنے آ جائیں۔ یہی ہوا کہ جنگ احد کے دوران کئی سو کی تعداد میں منافقین کو عبداللہ بن ابی لے کر جنگ سے واپس آ گیا، اور مسلمانوں پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ کون کون شخص واضح اور کھلا ہوا منافق ہے۔ تو قوموں کی تعمیر کے لیے اور نظامہائے حکومت چلانے کے لیے یہ اللہ کے سارے نظام ہوتے ہیں کہ اس میں مخلصین واضح ہو جائیں، منافقین اور سازشیں کرنے والے لوگ واضح ہو کر سامنے آ جائیں، تاکہ نظام کو چلانے میں ایسے لوگوں پر اعتماد نہ کیا جا سکے۔ دوسرا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں تو یہ قربانی نظر آتی ہے، لیکن میں نے انہیں مقام شہادت سے سرفراز کیا ہے۔ آیت نمبر 169 170 میں اللہ تعالیٰ نے ان شہداء کی بابت یہ ارشاد فرمایا کہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، وہ میرے انعامات کی وجہ سے بڑے خوش ہیں۔ تمہارے حساب سے وہ شہید ہوئے، قربان ہوئے، لیکن میرے انعامات کے حصول کے بعد اب وہ فرحین خوش ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا یستبشرون، وہ بڑی خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یوں گویا جنگ احد میں جو شہادتیں ہوئیں یہ ان شہادتوں کے پیچھے اللہ رب العزت کی حکمت تھی، اللہ کا نظام تھا۔ 5ویں نمبر پہ اس جنگ کی قربانیوں کے حوالے سے ایک اہم بات ہمارے پیش نظر رہے کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7 اور حدیث نمبر 2804 میں ایک واقعے کا ذکر ہے کہ عیسائی بادشاہ ہرقل نے عربوں کے ایک قافلے کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے حوالے سے زیادہ قریب کون ہے؟ ابو سفیان جو اس وقت کافر تھے انہوں نے کہا کہ میں نسب کے اعتبار سے ان سے زیادہ قریب ہوں۔ اس عیسائی حکمران ہرقل نے ان سے بہت سے سوالات کیے، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کیف کان قتالکم ایاہ، تمہارا اس سے جنگ کا معاملہ کیسے رہتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا الحرب بیننا سجال ینال منا وننال منہ، یہ جنگ ہمارے درمیان اس ڈول کی طرح ہے کہ کبھی وہ ہمارے ہاتھ میں آتا ہے، کبھی ان کے ہاتھ میں آتا ہے۔ ہرقل نے اس کے جواب میں کہا کذالک الرسل، سچے رسولوں کی جنگیں ایسے ہی ہوتی ہیں، تبتلا، کہ انہیں آزمائشیں پیش آتی ہیں، ثم تکون لہم العاقبہ، پھر انجام کار کامیابی انہی کو ملتی ہے۔ تو گویا یہ جنگوں میں فتح و شکست کا جو نظام ہے یہ اللہ کا ایک نظام ہے جس کو تمام اہل عقل مانتے اور سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 144 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو کیا تم اسلام چھوڑ کر دوبارہ کفر اختیار کر لو گے؟ اس آیت کا شان نزول یہ تھا کہ جنگ احد کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کفار نے یہ خبر اڑا دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس خبر کی وجہ سے مسلمانوں میں تھوڑا سا مایوسی کا ماحول پیدا ہوا، لیکن حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے بلند و بالا جذبات کا اظہار فرمایا، جن میں خاص طور پر حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی تو اس دنیا سے چلے گئے۔ ارشاد فرمایا انہوں نے قوموا فموتوا علی ما مات علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھو اور جس مشن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی ہے
تم بھی اسی کے لیے اپنی قربانی دو۔ یہ گویا صورتحال واضح ہونے سے پہلے کی باتیں ہیں۔ اسی دوران منافقین نے اس پروپیگنڈے کو آگے بڑھایا جب ان کو اطلاع ملی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو اب تمہیں اسلام پر قائم رہنے کی کیا ضرورت ہے، تم اب واپس پلٹ آؤ کفر کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے فرمایا کہ اسلام ایک عالمی اور قیامت تک باقی رہنے والی حقیقت ہے۔ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات جس طرح پہلے بھی آئے اور اس دنیا سے چلے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ آپ کے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام کا وقت ختم ہو گیا اور تم اسلام سے پلٹ جاؤ۔ آیت نمبر 147 میں جنگ کے حوالے سے ایک بڑی اہم دعا ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، واسرافنا فی امرنا، ہمارے معاملات میں جو زیادتی ہے اس کو بھی معاف کر دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدم جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ تو یہ وہ دعا تھی جو حضرات صحابہ اکرام جنگ کے دوران مانگا کرتے تھے اور مانگتے تھے اللہ تعالی سے۔ آج بھی یہ دعا ہماری مسلم افواج کو ازبر ہونی چاہیے اور جنگوں کے دوران ہمیں قوم کو ان مسلم افواج کے لیے اس دعا کا تحفہ دینا چاہیے اور اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 154 میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جب کفار و مشرکین کا آمنا سامنا ہوا تو اس دوران جب مسلمانوں کی شہادتیں ہو گئیں اور لشکر بکھر گیا تو ان حضرات کے بارے میں جنہوں نے وقتی طور پر کچھ پسپائی اختیار کر لی تھی ان کا نام لے لے کر آج ایک طبقہ ان پر اعتراض کرتا ہے کہ دیکھو فلاں صحابی کو پسپائی ہو گئی تھی اور انہوں نے اس طرح جنگ میں اپنا موقف پیش کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں کسی پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ جب اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے تو آج کسی شخص کو جنگ احد کے حوالے سے کسی صحابی کا نام لے کر ان پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے اور معاف نہ کرنے والے۔ آیت نمبر 159 میں اللہ رب العزت نے مزاج نبوت کی تعریف کی ہے کہ جنگ کی اس صورتحال میں کہ جنگ احد میں بہت سی ٹیکنیکل باتیں ہو گئیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں، اس سب کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی شان یہ ہے کہ لنت لہم، آپ کا دل ان کے لیے نرم ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، بالفرض اگر آپ سخت دل ہوتے اور ان پر سختی کرتے تو وہ آپ کے ارد گرد جمع ہونے کی بجائے آپ سے بکھر جاتے، آپ سے دور ہو جاتے، لیکن چونکہ آپ نے نرمی والا رویہ اختیار کیا تو وہ آپ کے گرد جمع ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا 3 باتیں، فاعف عنہم، آپ بھی ان کو معاف کر دیں، ان سے درگزر کر دیں، واستغفر لہم، ان کے لیے استغفار کریں، وشاورہم فی الامر، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان سے مشورہ بھی کریں۔ یہ وہ معیار ہے قیادت کا جس کے مفہوم کو اقبال نے ان الفاظ میں ذکر کیا، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ آیت نمبر 161 میں خیانت کے حوالے سے ایک ایسی بات بتائی گئی جو پوری امت کے لیے قابل توجہ ہے کہ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو شخص امانت میں خیانت کرے گا قیامت کے دن اس چیز کو اور اس کے بوجھ کو اپنے اوپر لادے ہوئے وہ حاضر ہوگا۔ اس آیت کے پس منظر میں اور اس کے ذیل میں مختلف واقعات ذکر کیے جاتے ہیں جن میں ایک جنگ کے دوران یہ تذکرہ ہونے لگا کہ فلاں صحابی شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اسے شہید کہتے ہو، جبکہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چھوٹی سی چیز جو قومی امانت میں خزانے میں جمع نہیں کرائی تھی اور اس میں خیانت کر کے اس کو اپنے پاس رکھ لیا تھا اور اسی حالت میں وہ مر گئے تو فرمانے لگے اس خیانت کی وجہ سے انہیں سزا مل رہی ہے۔ نیز
بنو ازد ایک قبیلہ تھا. اس قبیلے کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو صدقہ و خیرات اور مال جمع کرنے کے لیے بھیجا. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ صدقات ہیں جو میں جمع کر کے لایا ہوں اور یہ چیزیں وہ ہیں جو انہوں نے مجھے ذاتی طور پر بطور ہدیہ دی ہیں. آپ وقتی طور پر خاموش ہوئے، پھر ممبر پر تشریف لائے، خطبہ پڑھا اور سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اگر ہمارا یہ نمائندہ جسے ہم نے بنو ازد قبیلے کے ہاں بھیجا تھا صدقات جمع کرنے کے لیے، یہ اگر اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا تو کیا بنو ازد قبیلہ ان کو یہ ہدایہ آ کر پیش کرتا؟ سمجھانا یہ مقصد تھا کہ وہ ان کو کوئی ہدیے پیش نہ کرتا. وہ ہدیے اسی بنیاد پر پیش کیے گئے تھے کہ یہ ہمارا نمائندہ بن کر گیا تھا، تو گویا یہ ہدیے اس کی ذاتی حیثیت سے نہیں ہیں بلکہ ہمارے نمائندے کی حیثیت سے ہیں، لہٰذا یہ ہدیے بھی اسے صدقات میں جمع کرانی چاہیے. یہ امانت کی وہ اعلیٰ مثال ہے اور اعلیٰ تربیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اس خیانت اور اس امانت کے تصور کے پس منظر میں آج اگر ہم اپنے حالات کا تجزیہ کرتے ہیں تو اوقاف کا جو بھی چندہ جمع ہوتا ہے، بیت المال میں جو بھی پیسہ جمع ہوتا ہے، زکوٰۃ کمیٹیوں کا جو بھی فنڈ ہوتا ہے، علاقائی ترقیاتی فنڈز جو دیے جاتے ہیں، قومی بجٹ کا جو استعمال ہوتا ہے، نجی ٹھیکوں میں جو کچھ پیسے لیے دیے جاتے ہیں، بنیادی طور پر یہ سب کچھ قومی امانت ہے اور اس میں 1 روپے کی خیانت کرنا یہ اپنی آخرت کو خراب کرنے کے مترادف ہے. آج ان لوگوں کو اگر آج ہم ان لوگوں کو ہم کہیں کہ جناب فلاں افسر صاحب میں نے زکوٰۃ دینی ہے کسی مستحق کو، تو آپ مجھ سے زکوٰۃ لے لیں گے؟ وہ ناراض ہو جائے گا، کہے گا تم نے مجھے مستحق سمجھا زکوٰۃ کا، میں کوئی غریب ہوں. وہ زکوٰۃ کے نام پر زکوٰۃ نہیں لے گا، لیکن وہی زکوٰۃ جب سرکاری فنڈ کے ذریعے اس کے پاس آئے گی اور اس کی ذمہ داری ہوگی کہ اسے تقسیم کرے، تو اس کو وہ کس طرح مال مفت دل بے رحم سمجھ کے ہضم کر لیتا ہے. اس سے خیانت کی صورتحال ہمارے معاشرے میں واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے. سورہ نساء کے آیت نمبر 10 میں یتیم کے مال میں خیانت کرنے کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا گیا کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ گویا اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور انہیں جہنم کا سامنا ہوگا. آیت نمبر 164 میں امت مسلمہ کی خوش نصیبی بیان کی گئی ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اس امت کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری مخلوق کے افضل ترین شخص اور سید الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی اس امت میں مبعوث فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع کر کے اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 173 میں جنگ احد کے بعد کفار نے یہ پلان بنایا کہ ہم دوبارہ مدینے پر اٹیک کریں. جب انہوں نے یہ پلان بنایا تو مدینہ منورہ میں رہنے والے مسلمانوں کو آ کر اطلاع دی بعض لوگوں نے ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، یہ لوگ تو دوبارہ اکٹھے ہو گئے ہیں تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے، تو تم کچھ ان سے ڈرتے نہیں ہو. فزادہم ایمانا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی اس دھمکی سے ان کی ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے کیا عجیب جملہ کہا، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے اور وہ ہمارا بہترین کارساز ہے. گویا کسی بھی مشکل موقع پر ہمیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا چاہیے. آیت نمبر 178 سے لے کر اور آگے پھر آیت نمبر 196 میں کفار کی عیش و عشرت کا تذکرہ ہے. مسلمانوں کو یہ سمجھایا گیا کہ تم ان کی ظاہری چمک دمک سے دھوکہ نہ کھایا کرو. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان کی سرکشی کی وجہ سے کہ لیزدادوا اثما، تاکہ یہ اور گناہوں کے اندر گھر جائیں.
پھر ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مریں گے اور وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، دردناک عذاب ان کو ملے گا۔ اس لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہوں میں مبتلا ہے، اس کے باوجود اس کے اوپر رسی ڈھیلی ہے اور اللہ کے انعامات ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ڈھیل دی جا رہی ہے، جو اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اسے متنبہ ہونا چاہیے اور توبہ و استغفار کر کے دین کی طرف، دینی تعلیمات کی طرف پلٹنا چاہیے اور ان گناہوں سے دستبردار ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 185 میں ایک کائناتی حقیقت بیان کی گئی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے مرنا ہے۔ ہم آپ دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے جو اب تک زندہ رہا ہو۔ ہر شخص نے اس دنیا سے جانا ہے۔ کامیابی کا رستہ کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرما دیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو نیک عمل کر کے جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا تو اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ تو اب ہم سب نے مرنا تو ہے، لہٰذا ہمیں کامیابی کا رستہ اپنانا ہے اور ناکامی کے رستے سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ آیت نمبر 190 میں کائناتی حقائق پر غور و خوض کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین کی تخلیق میں، دن رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ان غور و فکر کرنے والوں کا نتیجہ آگے اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ جب وہ غور و فکر کرتے ہیں نتیجہ یہ نکالتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو نے اس کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، تیری ذات ہر شریک اور ہر عیب سے پاک ہے، تو ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لے۔ گویا کائنات میں غور و فکر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی منزل کا تعین کر لیں۔ اگر کوئی شخص کائنات میں غور و خوض تو کرتا ہے لیکن اپنی منزل کا تعین نہیں کر پاتا تو وہ گویا رستے میں الجھ جاتا ہے اور منزل سے بھٹک جاتا ہے کہ وہ اللہ تک یہ سوچ و بچار اس کو نہیں پہنچا سکی۔ آیت نمبر 195 میں ان دعاؤں کے بعد اللہ فرماتے ہیں فاستجاب لہم، اللہ ان دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ آگے فرمایا لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یعنی تمہاری دعائیں ضائع نہیں ہوں گی، میں انہیں قبول کروں گا۔ قبولیت کے مختلف مراحل احادیث شریفہ میں آئے ہیں۔ ایک قبولیت کی نشانی تو یہ ہے کہ جو ہم مانگتے ہیں وہی ہمیں مل جائے۔ دوسری قبولیت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر کوئی چیز عطا فرما دیں۔ تیسری قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کسی مصیبت کو ٹال دیں۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہمارے لیے ذخیرہ بنا دیں اور قیامت کے دن ہمیں وہ عطا فرمائیں۔ تو الغرض ہمیں دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، وہ قبول ہوتی ہیں اور ان کی اثرات دنیا یا آخرت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی یہ آخری آیتیں بڑی بابرکت ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نیند سے بیدار ہوتے آسمان کی طرف دیکھتے اور ان آیتوں کی تلاوت فرماتے۔ تو یہ ایک مبارک عمل ہے، ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کا آغاز ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس کی 176 آیتیں ہیں۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہہ کر پورے انسانوں کو خطاب کیا اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے خلقکم من نفس واحدہ، تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، ایک شخصیت سے پیدا کیا۔ یہ شخصیت حضرت آدم علیہ السلام کی ہیں جن سے تخلیق کا سلسلہ آگے چلا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر فرمایا کن فیکون، ہو جا، تو وہ پیدا ہو گئے۔ یہاں ان کی بیوی کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر آدم اور حوا سے، اس خاوند اور بیوی سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے اور ان سے آگے نسل انسانی کے پھیلنے کا سلسلہ شروع ہوا۔
اس واضح قرآنی تصور کے بعد یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ نسل انسانی کا آغاز حضرت آدم اور حضرت حوا سے ہوا۔ اس قرآنی حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد ڈارون کی تھیوری کی جو حیثیت ہے وہ آپ پر واضح ہو گئی۔ واضح رہے کہ لیٹسٹ سائنسی تحقیقات بھی اس ڈارون تھیوری کو مسترد کرتی ہیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ قدیم تھیوری اور مسترد شدہ تھیوری آج بھی نوجوانوں کی سوچ کو پراگندہ کر رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم شادی 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، تمہیں اس بات کا اختیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی شرط یہ بتائی کہ ان کے مابین برابری کرنی ہے، انصاف کرنا ہے اور عدل کرنا ہے۔ جب مرد کو 4 شادیوں کی یا 1 سے زائد شادیوں کی اجازت دی گئی تو یہاں ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اگر مرد کو 4 عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت ہے تو ایک عورت کو 1 سے زائد مرد سے شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ یہ ایک ایسا غیر فطری سوال ہے کہ اگر ہم اس پر غور کرتے ہیں تو یہ حقیقت ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا وہ مرد اور عورت کی فطرت کے مطابق بنایا۔ خامند بیوی کے جو جنسی تعلقات ہیں اس کی حقیقت آپ سب پر مخفی نہیں ہے۔ عورت جب اپنے خامند سے جنسی روابط قائم کرتی ہے تو اس کے اندر جو مادہ جاتا ہے اس سے اس کے این ڈی اے پر واضح رہے کہ عورت جب اپنے خامند سے جنسی روابط قائم کرتی ہے تو اس کے جسم میں جو مادہ جاتا ہے اس سے اس کے ڈی این اے پر مخصوص اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ اثرات 3 ماہ تک قائم رہتے ہیں۔ اس دوران اگر یہ عورت کسی اور مرد سے جنسی روابط قائم کرتی ہے اور اس کا مادہ اس کے جسم میں جاتا ہے تو اس سے اس کا ڈی این اے سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے، اور اگر یہ روابط 1 سے زائد بار ہوں تو یہ صورتحال اور زیادہ پریشان کن ہو جاتی ہے اور عورت مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو عورت کو پیچیدہ بیماریوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو فطری نظام تھا وہ بتا دیا۔ اس سورت کے آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے وصیت کا ایک پورا نظام بتا دیا کہ کسی مرد یا عورت کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے وارثوں میں سے کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ یہ ایک تفصیلی نظام ہے جو چند آیتوں میں اس نہج پہ بیان کر دیا گیا کہ پورا نظام وراثت اس میں سم ہو گیا ہے۔ یہاں پر ایک بات ہمارے سمجھنے کی ہے کہ مرد کا حصہ عورت سے دگنا ہے اور عورت کا حصہ مرد کی نسبت آدھا ہے۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کیا وجہ ہے کہ مرد کو عورت سے زیادہ حصہ دیا گیا اور عورت کو مرد سے کم حصہ دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کے ذمے خاندان کے حوالے سے جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ عورت پر ہرگز نہیں ہیں۔ مرد کے ذمے گھر کی فراہمی اور اگر گھر اپنا نہیں کرائے کی ادائیگی، بچوں کی تعلیمی فیسز، کھانے پینے کے اخراجات، ٹریولنگ، شادیوں کے اخراجات اور دیگر گھریلو معاملات کے اخراجات بنیادی طور پر مرد کے ذمے ہیں۔ جب مرد کے ذمے یہ ساری ذمہ داریاں ہیں تو ان کی ادائیگی کے لیے اس کو اتنا ہی حصہ دیا گیا جو اس کی ذمہ داریوں کے تناسب سے ہے، جبکہ ان تمام ذمہ داریوں کے حوالے سے عورت پر کوئی ذمہ داری شرعی طور پر نہیں ہے، لہذا ذمہ داریوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے تناسب سے حصہ متعین کر دیا گیا۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کی بابت مردوں کو یہ حکم دیا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ شرعی طریقے سے اچھے انداز میں زندگی گزارو، معاملات کرو۔ دوسری جگہ یہ بتا دیا گیا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مرد پر بھی کچھ حقوق ہیں، کچھ واجبات ہیں، عورتوں پر بھی کچھ حقوق ہیں، کچھ واجبات ہیں۔ جس طرح کے حقوق و واجبات مردوں کے ہیں اور اس کے قریب عورتوں کی بھی کچھ حقوق و واجبات ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ،
مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ صرف فضیلت حاصل ہے. اس فضیلت کے حوالے سے ایک طبقے کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ مرد کو عورت پر کیوں بالادستی قائم کی گئی. واضح رہے، کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے کسی کی بالادستی کو تسلیم کرنا ضروری ہوتا ہے. گھر کے نظام میں اگر ماں باپ کو اولاد پر بالادستی نہ ہو اور اولاد یہ سوال کرے کہ اے ابو جان، اے امی جان، آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، آپ کو یہ بالادستی کس نے دی ہے کہ آپ ہم پر اپنے احکام نافذ کریں اور ہم سے اپنی بات منوائیں. آپ خود سمجھیے کہ کیا اس گھر کا نظام چل سکتا ہے؟ کیا ماں باپ کو اولاد پر جو ایک بالادستی کی حیثیت دی گئی ہے، کیا اس سے ماں باپ اور اولاد کے بحیثیت انسان ہونے میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہرگز نہیں. گھر کے نظام کو چلانے کے لیے یہ ضروری ہے. بڑے بھائی ہوں، بڑی بہنیں ہوں، ان کو اپنی چھوٹے بھائیوں کی تربیت کے لیے جو ایک بالادستی ہوتی ہے، اگر وہ نہ ہو تو گھر کا نظام تربیت متاثر ہوتا ہے. معاشرتی سسٹم کی طرف اگر ہم آئیں تو ہمارے ہاں فوج میں سینئر جونیئر اور سول میں آفیسر اور ملازم کا تصور ہے. کیا کوئی ملازم یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی انسان ہوں، یہ آفیسر بھی انسان ہے، اس کو مجھ پر بالادستی کیوں ہے؟ کیا آپ اس کے اس سوال کو کوئی وزن دیں گے؟ اگر آپ کا جواب نہ میں ہے تو پھر اگر اللہ تعالیٰ نے گھر کے سسٹم کو چلانے کے لیے جہاں مرد و عورت کی ذمہ داریوں، حقوق و واجبات کا شریعت کے مطابق تعین کر دیا گیا ہے اور انہیں ان کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، تو صرف اور صرف سسٹم کو چلانے کے لیے مرد کو ایک درجے کی فضیلت دے دی تاکہ گھر کا نظام چلتا رہے. یوں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور افہام و تفہیم کے ساتھ وقت گزارنے کی ترغیب دی ہے. واضح رہے کہ یہ سسٹم باہمی افہام و تفہیم سے تو چل سکتا ہے، لیکن بعض لوگوں کے خیال میں بعض قوانین کی طاقت سے یہ گھر بسائے تو نہیں جا سکتے، ہاں اجاڑے جا سکتے ہیں. یہ تھا آج کا چوتھے پارے کا خلاصہ. اللہ تعالی ہمیں پرانی تعلیمات سے وابستہ رکھے اور ان پر عمل کرنے کی